کسی کی بات پر ہم توجہ نہیں دیتے، سب سے پہلے اللہ کی باتوں پر۔ اللہ کا قرآن ہمارے لیے کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے رویوں کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع آخرت پر یقین آخر کیوں؟ دیکھیں، آخرت کے پر یقین کے بغیر جو بھی ہم زندگی گزاریں گے وہ فضول ہوگی، وہ عبث ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا خیال ہے تمہارا اے نام نہاد مسلمان کہ میں نے تمہیں عبث بنایا ہے اور تم میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو ہمارا خیال تو ہے ہی، یعنی آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کا مسلمان بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، نمبر ایک، اور یہ فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ دیکھیں، یہ بات بڑی اہم ہے اور میں اہم باتیں ہی کرتا ہوں، غیر ضروری بات میں نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخرت پر یقین کے بغیر جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ عبث ہے، فضول ہے، اور آج کا مسلمان خاص طور پہ یہ تو عبث زندگی گزار رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، کون سی کلپس پر کمنٹس زیادہ آتے ہیں؟ جتنے فضول کلپس ہوں گے ان پر کمنٹس کی بہار آ جاتی ہے، اور جو اللہ کی یاد دلانے والے ہیں ہوتے ہیں اس پر کمنٹ نہیں ہوتے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، میں دیکھ رہا تھا اپنا ایک کلپ، میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن ویسی بات آ گئی ہے۔ ایک کلپ ہمارا آج کل چل رہا ہے اور کوئی 7,700 لوگوں نے دیکھا ہے، اور کمنٹ کو میں دیکھ رہا تو ایک کمنٹ بھی نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم، یعنی اللہ سے ہم اپنے مقصد وجود کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرتے۔ آپ مجھے زندگی کا وہ مہینہ، وہ سال، وہ دن، وہ لمحہ نہیں بتا سکتے جب آپ نے اللہ سے اپنے مقصد وجود کے بارے میں سوال کیا ہوگا کہ اے میرے خالق، تو نے مجھے بنایا کیوں ہے، کیوں بھجوایا ہے؟ کبھی نہیں۔ انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن یہ سوال کبھی نہیں کرتا۔ ہم اپنے حقیقی وجود سے غافل ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے۔ یہاں پر ٹھہر جائیں ذرا، سوچیں اس بات پہ۔ ہمارے لیے اہم ظاہر ہے، باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ آج کے مسلمان یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون، او کما قال، کہ یہ آج کا مسلمان صرف ظاہر کے بارے میں جانتا ہے اور جاننا چاہتا ہے، آخرت سے یہ غافل ہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ آپ دیکھ لیں، میں سوشل میڈیا کی عام بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے۔ ہم یعنی ساری کلپس وغیرہ جو ہے، ایون یہ کہ دین کو بیان کرنے والے دین کے ظاہر کے بارے میں، ظاہری چند باتوں کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہیں۔
حضرت عمر کا پہلا نمبر ہے یا حضرت عثمان کا پہلا نمبر ہے؟ عام طور پہ دیکھ لینا، میں نے ناموں کو ذرا ترتیب بدل دیا، لیکن نمبرات پہ بات ہو رہی ہے کہ نمبر پہلا کس کا ہے، اور اس کی بنیاد پہ فرقے وجود میں آ گئے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں جو دین بیان کر رہے ہیں ان کی باتیں قصے کہانیوں سے شروع ہوتی ہیں اور قصے کہانیوں پر ختم ہو جاتی ہیں، یا دین کی جو فروعی باتیں ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد قرآن خوانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، تیجا 40واں برسی منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے، اور نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اماموں کی تقلید کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بنیاد پہ پورے فرقے بن گئے، اور اسی میں بس وقت ضائع۔ ہر فرقے کا ایک خاص منہج ہے اور اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ صحابہ کا مقام زیادہ ہے کہ اہل بیت کا مقام زیادہ ہے؟ حضرت ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ایمان والے تھے یا نہیں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پر بعض فرقے بن گئے حیات النبی پہ۔ بعض صوفیاء نے ایسے فرقے ہیں کہ حیات النبی کی بنیاد پر اپنا نام رکھ دیا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور کو حیات مانتے۔ بھئی تمہارے لیے تو سب سے پہلے تو ایمان باللہ ہے، اور تم دین کی فروعات میں بحث کر رہے ہو۔ عام طور پہ دیکھیں بڑے بڑے مشاہیر اسلام جن کو ہم کہتے ہیں، وہ دین کی بنیاد کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اس پر بات کیے جا رہے ہیں، بس ان سے محبت کر لو تو کام تمام ہو جائے گا تمہارا۔ کوئی عجیب سی بات ہے، دین کو بیان نہیں کیا جا رہا، دین کی حقیقت نہیں بیان کی جا رہی، انسان کی حقیقت نہیں بیان کی جا رہی، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، صرف ظاہر کی اور دین کی ظاہر کی باتوں کی بات ہو رہی۔ تو میں آج کا موضوع یہی ہے میرا، آخرت پر یقین آخر کیوں؟ دیکھیں میں اس بات کے جواب یعنی اس کا جواب واضح ہے کہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس کا نتیجہ دنیا میں آپ کو کامل نہیں مل سکتا۔ دنیا کی زندگی کا نتیجہ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد متعین کیا ہے، اس کے لیے نتیجے کا ایک دن ہے جس کو ہم یوم الدین کہتے ہیں، یوم جزا، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو اس دن نتیجہ ہوگا۔ یہ دراصل کام کی جگہ ہے، دار العمل اسے کہتے ہیں، یہ دار الجزا نہیں ہے، جبکہ ہم اپنے اعمال کا بدلہ یہیں پر چاہتے ہیں۔ دیکھ لیں ہماری عام باتیں دیکھ لیں، عام ذہن دیکھ لیں، بھئی یہ شخص بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، بڑی جلدی اس نے ڈاکٹر کی ڈگری لے لی اور پھر اسپیشلائزیشن بھی کر لی، بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے۔ رش کرتے ہیں، میں حسد کا نام لی، رش کرتے ہیں، یار دیکھو یار، کل تک ڈاکٹر تھا آج فزیشین ہے۔ وہ لکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر، یہ جو تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے نا اسپتالوں میں تو وہ پھر القابات بڑھ جاتے ہیں ان کے، پروفیسر ڈاکٹر، اس پہ فخر کیا جاتا ہے، تمنائیں کی جاتی ہیں کب میرے ایک عام ڈاکٹر جو ہے وہ پروفیسر بنے گا اور ڈاکٹر بنے گا اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ تو ہماری ساری توجہ ظاہر پر ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ فرمائیں نا، ہم عبث زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ آج کا مسلمان اس کی نظر میں صرف ظاہر ہے، باطن پر اس کا یقین صفر ہے، یقین کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ
اگر یہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، اور ہزاروں لوگ ہم پروموشن کرتے ہیں اور لگاتے ہیں اپنے کلپس، تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کتنا دیکھتے ہیں؟ پھر اس کا رسپانس، کوئی رسپانس نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں تو بنیادی باتیں کرتا ہوں، بنیاد کی بات کرتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ کوئی شخص اللہ کی اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ہر ایک کے ذہن میں اپنا ایک دین کا تصور ہے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کی بات پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ سب سے پہلے اللہ کی باتوں پر، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے رویوں کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم